الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 632 ہے اور اس نسخہ میں عنوان دیا گیا ہے طلاق المبارات، یعنی ابھی طلاق خلع کی جو ہے وہ بحث ختم ہوئی ہے اور طلاق مبارات کی جو ہے وہ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ المبارات کالخلع فی جمیع ما تقدم من الشروط والاحکام، کہ مبارات طلاق خلع کی طرح ہے کن چیزوں میں؟ ان شروط میں اور ان احکام میں کہ جو پہلے کہیں گزرے ہیں، یعنی پہلے جو طلاق کی 11 شرائط گزری ہیں وہی شرائط طلاق مبارات میں پائے جانا ضروری ہیں۔ وتختلف عنہ، اور یہ خلع سے کیا مختلف ہوتی ہے 3 کے امور میں، یعنی خلع والی شرائط بھی اس کے اندر پائے جانا ضروری ہیں۔ وہ جو خلع کی اضافی ہم نے کہا تھا تین شرائط ہیں، اس میں سے جو ایک شرط تھی کہ متعلق کے اندر کے شوہر جو ہے وہ نفرت نہ کرتا ہو، اس کے علاوہ یہ چیز ضروری ہوگی کہ یہاں پہ شوہر بھی کیا کرتا ہو، نفرت کرتا ہو۔ یعنی وتختلف عنہ، یعنی وتختلف المبارات عن الخلع فی امور ثلاثہ، کہ 3 امور ایسے ہیں کہ جس میں مبارات خلع سے کیا ہے مختلف ہے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے کہ انہا تترتب علی کراہت کل من الزوجین لصاحبہ، کہ یہ خلع مترتب ہوتی ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک جو ہے وہ نفرت کرتا ہو لصاحبہ، کس سے؟ اپنے ساتھی سے کیا ہے نفرت کرتا ہو۔ اپنے ساتھی یعنی میاں جو ہے وہ بیوی سے نفرت کرتا ہو اور بیوی جو ہے وہ اپنے میاں سے کیا ہے نفرت کرتی ہو۔ ہاں، مبارات کی طرف کہ ان المبارات تترتب علی کراہت، کہ مبارات جو ہے وہ تب ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ کیا پایا جاتا ہو، زوجین کی طرف سے کیا ہے کراہت کیا موجود ہو، بخلاف الخلع، جبکہ خلع کے برخلاف ہے یہ بات۔ فإنه يترتب على کراہت الزوجۃ دون الزوج کما مر، خلع جو ہے وہ مترتب ہوتی ہے فقط کس کے اوپر؟ زوجہ کی کراہت کے اوپر، کہ زوجہ نفرت کرتی ہو، نہ کہ جو ہے وہ شوہر کیا نفرت کرتا ہو، اور یہ بات کیا ہے پہلے گزری ہے۔ دوسری شرط اس کے اندر کیا رہتی ہے کہ ان لا یکون الفداء اکثر من مہرہا، کہ یہاں پہ جو فدیہ دیا جائے گا لا یکون، وہ زیادہ نہ ہو اس خاتون کے مہر سے، بل الاحوط الاولی یکون اقل منہ، بلکہ احتیاط اولا کیا ہے کہ مہر سے یہاں پہ جو فدیہ ہے وہ کیا ہو، تھوڑا ہو۔ بخلاف الخلع، جبکہ یہ بات خلع کے برخلاف ہے۔ فإنہ فیہ، خلع میں کیا ہوتا ہے، علی ما تراضی بہ، جس کے اوپر وہ دونوں راضی ہو جائیں، ساوى المہر ام زاد علیہ، چاہے جس کے اوپر وہ راضی ہوئے ہیں وہ مہر کے مساوی ہو، ام زاد علیہ، ام زاد علی المہر، یا مہر سے کیا ہو زیادہ ہو، ام نقص عنہ، یا مہر سے کیا ہو تھوڑا ہو۔ لیکن مبارات میں جو ہے وہ مہر سے زیادہ جو ہے وہ فدیہ رکھیں گے تو مبارات کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، طلاق بھی کیا واقع نہیں ہوگی۔ تیسرا کیا ہے کہ انہا اذا اوقع انشاءہا بلفظ بارأت، کہ جب وہ انشاء مبارات کرے، یعنی مبارات کے انشاء کو واقع کرے لفظ بارأت کے ذریعے سے، فالاحوط لزوما ان یتبعہ بصیغۃ الطلاق، تو احتیاط لازم کیا ہے کہ اس کے بعد وہ طلاق کا صیغہ بھی کیا لے کر آئے۔ فلا یجتزئ بقولہ، پس اپنے اس قول کے پر اکتفا نہ کرے، کون سا قول؟ بارأت زوجی علی کذا، کہ میں نے اپنی بیوی کو مبارات دی ہے اتنے عوض پہ، اس کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا، حتی یتبعہ بقولہ، یہاں تک جو ہے وہ اس کے بعد اپنا یہ والا قول لے کر آئے گا، فانت طالق او ہی طالق، یعنی بارأت زوجی علی کذا فانت طالق، یوں کہے گا تو تب یہ کیا ہوگی، طلاق مبارات ہوگی۔ بخلاف الخلع، جبکہ خلع میں ایسا نہیں تھا، کیوں؟ اذ یجوز ان یوقعہ بلفظ الخلع مجردا، کیونکہ اس کے لیے جائز تھا کہ وہ طلاق کے خلع کو واقع کرے، ان یوقعہ یعنی یوقع الخلع
خل کو واقع کرے فقط لفظ خل کے ساتھ، زوجتی مختلع یا خلعت زوجتی، مجردن کیا مطلب ہے؟ مجردن عن صیغۃ طلاق، یعنی فقط جو ہے وہ لفظ خل ہو اور لفظ خل خالی ہو صیغہ طلاق سے، اس کے اندر یہ نہ کہے کہ طلاق کا لفظ لے کر ہی نہ آئے، فقط لفظ خل ہو کہ خالات و زوجتی یا زوجتی مختلعۃ علی کذا، تو یہی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، جبکہ مبارات میں احتیاط واجب کے طور پہ فقط لفظ بارات تو کافی نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْمُبَارَاتِ كَالْخُلْعِ إِيقَاؤُهَا بِلَفْظِ طلاق، اور مبارات میں خل کی طرح یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ اسے جو ہے وہ لفظ طلاق سے جو ہے وہ کیا کریں؟ واقع کریں، مجردن یعنی ایسا لفظ طلاق کہ جو مبارات کے لفظ سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ بین یقول الزوج، جیسے شوہر یہاں پہ کیا کہے کہ بعد ما بذلت له شیئا لیطلقها، اس کے بعد کہ خاتون اس کے لیے بدل کرے کوئی چیز تاکہ شوہر اسے طلاق دے، تو شوہر اسے کیا کہے؟ انت طالق علی ما بذلت، یہ جو پہلا جو ہے وہ طریقہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ بدل ہوگی، خاتون یہ بدل کا جملہ کہے گی کہ میں آپ کو اتنا مال دیتی ہوں تاکہ آپ مجھے طلاق دیں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ جملہ کہے گا۔ طلاق المبارات بائن کالخلع، طلاق مبارات جو ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے خل کی طرح۔ لا یجوز الرجوع فیہ للزوج، اس میں شوہر کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا، ما لم ترجع الزوجۃ فی الفدیۃ قبل انتہاء العدۃ، کہ جب تک بیوی جو ہے وہ فدیہ کو واپس نہ لے لے، فدیہ میں رجوع نہ کر لے عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے۔ فاذا رجعت فیہا، اگر وہ فدیہ میں رجوع کر لیتی ہے اور وہ بھی فی العدت، عدت کے اندر، تو جاز له الرجوع الیہا، تو شوہر کے لیے بھی جائز ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے، علی نحو ما تقدم فی الخلع، یہ بالکل ویسی ہے کہ جیسے خلع میں پہلے کیا ہے بات گزر چکی ہے۔ تو لہٰذا یعنی طلاق مبارات اور طلاق خلع کا جو ثمرہ ہے وہ احکام میں کوئی ثمرہ نہیں ہے، یعنی طلاق خلع کا جو حکم ہے وہی طلاق مبارات کا بھی رہتا ہے، اس میں کوئی ثمرہ خیر ظاہر نہیں ہوتا۔ فقط اس میں کیا آتا ہے کہ اگر جو ہے وہ دونوں نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور طلاق مبارات جو ہے وہ چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فدیہ جو ہے وہ زیادہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ مہر تک ہی کیا ہوگا۔ اور اس میں پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ اگرچہ دونوں نفرت کرتے ہیں، بیوی نفرت کرتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ طلاق مبارات یا طلاق خلع دیں، طلاق رجعی بھی کیا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر دونوں نفرت کرتے ہیں تو پھر وہ طلاق خلع کیا نہیں ہو سکے گی، پھر ان کو کس کی طرف جانا پڑے گا؟ طلاق مبارات کے کیسے کے پڑھنے پڑیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر میاں بیوی دونوں میں نفرت ہے تو ہم انہیں کیا کہیں گے کہ بھئی آپ طلاق رجعی جاری کریں، طلاق رجعی دیں، شوہر نے کون سا رجوع کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے، یا ادھر ہی رجوع کر لے، پھر دوسری طلاق تیسری طلاق یوں کر کے دے دے، یا طلاق دے دے رجوع ہی نہ کرے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے طلاق رجعی نہیں دینی، تو پھر ہم کہیں گے کہ اگر آپ دونوں کی نفرت ہے پھر آپ خلع کی طرف نہیں جا سکتے، پھر آپ کس کی طرف جائیں گے؟ طلاق مبارات کی طرف جائیں گے۔ لفظ بارات تو وہ ابھی کہا جو ہے یہاں کہ وجوز فی المبارات ہی کہا وہ بلفظ طلاق مجردہ، لفظ بارات ہو کے بغیر لفظ طلاق کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ صیغہ بالکل ایک جیسا ہو جائے گا، جیسا طلاق خلع کا صیغہ تھا ویسی جو ہے وہ اس کا صیغہ بھی ہے۔ لیکن اگر شوہر نفرت کرتا ہے تو فقط کیا ہوگا کہ وہ فدیہ زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ فدیہ فقط مہر تک رہے گا یا مہر سے کم رہے گا، لیکن اگر شوہر نفرت نہیں کرتا تو پھر وہ زیادہ کا کیا ہے؟ فدیہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھا میں نے، یعنی صحیح سیستانی کی یہی ہے کہ 60-70% جو ہے وہ احتیاطیں ہیں، تو ان کا جو مقلد ہے وہ ہے ہی محتاط، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں صحیح سیستانی نے آدھے سے زیادہ محتاط بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو تھوڑا بہت رہتا ہے اس میں اکثر احکام ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ شریعت کی کوئی مخالفت لازم نہیں آتی، تو اس میں تقلید ہی نہیں ہوتی، یعنی اگر تقلید کی جو منہاج الصالحین میں باب تقلید کی پہلا مسئلہ تھا اس کے مطابق آپ دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح سیستانی کی تقلید نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ احتیاط ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کتاب الظہار ہے۔ الظہار حرام و موجب لتحریم الزوجۃ المظاہر منہا،
ولزوم الکفارۃ بالعود الی مقاربتها۔ اچھا جی، یہاں پہ کہتے ہیں کہ زہار جو ہے وہ حرام کام ہے۔ زہار کی تعریف آگے کریں گے کہ زہار کا ایک خاص صیغہ ہے، وہ صیغہ بھی جو ہے وہ اسی طلاق کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، اور شرائط بھی طلاق والی ہیں کہ دو عادل گواہوں کے سامنے بٹھا کے وہ زہار والا صیغہ پڑھے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ بیوی حرام ہو جائے گی، یعنی اس کے ساتھ وہ جماع نہیں کر سکے گا۔ تو جیسے ہی اس کے ساتھ اس نے جماع کر دیا تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ کفارہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تو اب اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بیوی حرام ہوگی ہے، یہ جماع کر نہیں سکتا، تو اب وہ ایسے ہی رکھے گا؟ نہیں، یہاں پہ اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اسے طلاق دینا کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی، یا پھر یہ جو ہے وہ کفارہ ادا کرے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرے؟ جماع کرے۔ اس کی کفارے کی تفصیل جو ہے وہ بھی کتاب الکفارات آ رہی ہے، وہاں پہ کیا تفصیل آئے گی، اور اس کا کفارہ بھی کیا بڑا ہے ماہ رمضان کے روزے توڑنے کی طرح۔ تو زہار کیا حرام ہے، یعنی اس طرح کا صیغہ پڑھنا حرام کام ہے، یعنی انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا صیغہ پڑھ لے تو اس کا اثر بھی ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا کہ بیوی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ الزہار حرام، یعنی زہار حرام ہے، وہ موجب لتحریم الزوجۃ، اور اس بیوی کے حرام ہونے کا سبب بنتا ہے کہ المظاہر منہا، کہ جس سے اس نے کیا کیا ہے؟ زہار کیا ہے۔ اور کس کا سبب بنتا ہے؟ ولزوم الکفارۃ بالعود الی مقاربت، اور اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جاتا ہے اگر یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی مقاربت کی طرف پلٹتا ہے۔ جیسے مقاربت کرے گا تو کفارہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ کما سیاتی تفصیلہ، جیسے کہ کفارہ کی جو تفصیل ہے وہ کتاب الکفارات میں کیا آ رہی ہے تفصیل سے۔ تو اس باب میں جو ہے وہ زہار کے کیا احکام ذکر کریں گے۔ صیغۃ الزہار، زہار کا صیغہ کیا ہوتا ہے کہ ان یقول الزوج مخاطبا للزوجۃ، کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، جس کا اردو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ تم میرے لیے ایسی ہو کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اور یقول بدل انت، یا انت کی بجائے وہ کیا کہ حاضی کے، اور مشیرن الیہ، حاضی بھی کہ اور وہ اشارہ بھی کر رہا ہو بیوی کی طرف، یعنی بیوی سامنے ہونی چاہیے اس کی۔ او زوجتی، یا لفظ زوجتی بولے، او فلانا، یا فلانا بول کے اس کا نام یہاں پہ ذکر کرے۔ وَيَجُوزُ تبدیل علیہ، یہ جو لفظ علیہ ہے اس کو وہ تبدیل کر سکتا ہے بقول ہی، اپنے اس قول کے ساتھ، کون سا؟ منی کے ہے، اندی کے ہے، یا لدیہ کے ہے۔ بل لا یعتبر ذکر لفظ علیہ و اشباہ اصلا، بلکہ یہ جو لفظ علیہ ہے، منی، اندی، یہ ذکر کرنے کی اصلا ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فیکفی، پس کافی ہے کہ یقولا، وہ اتنا کہہ دے کہ انت کا ظہر امی، وہ علیہ، لدیہ، اندی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا صیغہ کہہ دے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ زہار ہو جائے گا، اور حرام کام ہو جائے گا، بیوی حرام ہو جائے گی۔ نیت تو شرط ہوگی نا اس میں، کہ اسی نیت سے کہے کہ میں اس کو اپنے پر حرام کروں۔ ہاں، وہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے شرائط اس کی آ رہی ہے۔ لو شبہ زوجتہ بجزء آخر من اجزاء الام، اگر کوئی اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا ہے اپنی جو ماں کے دیگر جسم کے اجزاء کے ساتھ، بجزء آخر، یہاں پہ کون سا جز ہو گیا؟ ظہر ہو گیا نا، پیٹھ ہو گئی، کمر، تو وہ تشبیہ دیتے ہیں بیوی کو کسی اور جو ہے وہ اجزاء کے ساتھ، کراسیا، جیسے ماں کے سر کے ساتھ، یدہا، اس کے ہاتھ کے ساتھ، اور بطنہا، یا اس کے پیٹ کے ساتھ، اور قاصداً بہی، قاصداً بہی، یعنی اس تشبیہ کے ذریعے سے نیت کیا کرتا ہے کہ تحریمہا علی نفسہ، کہ وہ بیوی کو اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ حرام کر رہا ہے۔ ففی وقوع الظہار بہی، کیا اس تشبیہ کے ذریعے سے زہار واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں دو قول ہیں، اور صحیح قول کیا ہے کہ عدم الوقوع، کہ اس سے زہار واقعہ نہیں ہو جائے گا۔ زہار لفظ ظہر سے نکلا ہے تو یہ پھر ریاض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر راس سے نکلا تو یہ زہار نہیں ہوگا، تو یعنی زہار اس کے ذریعے سے واقع نہیں ہوگا۔ وہ ان کان الاحتیاط فی محلی، اگرچہ کیونکہ فقہا کا اختلاف ہے، تو اختلاف میں اگر کوئی محتاط بننا چاہے تو یہاں پہ شیخ نے پھر آپشن دے دیا کہ اگر محتاط بننا چاہیں تو وہ اچھی بات ہے، محتاط بن جائیں، لیکن صحیح قول جو فتویٰ دے دیا یہاں پہ وہ کیا؟ عدم وقوع ہے۔ تو یہ احتیاط کون سی ہوگی؟ احتیاط مستحب ہوگی، کیونکہ فتویٰ کی بات ہے۔ لو شبہہا بأمہ جملتاً، اگر وہ کیا ہے اس شبہا، یعنی اپنی بیوی کو تشبیہ دے بأمہ جملتاً، جملتاً کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوری کی پوری، یعنی اس کو تشبیہ دے دے اپنی پوری ماں کے ساتھ، اجزاء کی بات ہی نہ ہو کہ تمہارا سر، تمہارے ہاتھ، یہ بات نہ ہو، یعنی بیان قال، یوں جملہ کہے کہ انت کو امی، کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا انت امی، یا سیدھا کہہ دے کہ تم میری ماں ہو، ٹھیک ہے جی۔
قاصدن بہی التحریمہ، اور اس سے وہ نیت کیا رکھتا ہو؟ تحریم کی نیت رکھتا ہو. یعنی یہ جملہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ نیت کیا ہے کہ تاکہ یہ میرے اوپر کیا حرام ہو جائے. لا علو المنزلۃ والتعظیم، وہ یہ نیت نہیں کرتا کہ اس کی وہ احترام کر رہا ہے یا اس کی منزلت کو وہ عظیم شمار کر رہا ہے کہ آپ کی منزلت بڑی عظیم ہے کہ آپ جو ہے اتنی خدمت کرتی ہیں. ایسے کہتے ہیں کہ جو طالب علم ہیں صحیح پڑھنے والے، انہیں جو ہے وہ ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے جو ماں کی شکل میں ہو. ماں کی شکل میں کیا ہو؟ یعنی جو ماں کی طرح ان کی کیا کرے؟ خدمت کرے. تو تب وہ جو ہے علامہ صاحب جو ہے وہ تصنیف، تحریر اور تدریس میں کیا ہے مشغول ہو سکتے ہیں. اگر وہ ماں کی طرح نہ بنی اور صحیح فقی بیوی بن گئی تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ باہر کے کام بھی کریں گے اور گھر کے کام بھی کیا سے کرنے پڑیں گے. تو لہٰذا اسی وجہ سے طالب علم کو جب بھی یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ کیسی زوجہ تلاش کریں تو وہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ایسی زوجہ تلاش کریں جو آپ کے لیے کیا ہو؟ ماں ثابت ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ماں ثابت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ علو المنزلۃ والتعظیم، کہ اس کی منزلت کی بلندی اور عظمت کی خاطر جو ہے وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ تم میری کیا ہو؟ ماں ہو. ٹھیک ہے. وہ بیٹیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، پیغمبر اسلام کی نسبت سے ہے جناب زہرا کو ام ابیہ. اور کبر سن، یا طنز بھی ہو سکتا ہے کبر سن. ٹھیک ہے. بیوی اس کی بڑی ہے ایج میں تو اسے اس نے کیا کہہ دیا؟ ماں کہہ دیا. ٹھیک ہے، بڑے ہونے کی وجہ سے. وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. یعنی اس نے جو ہے وہ نیت تحریم کی ہوئی ہے، حرمت کی ہوئی ہے کہ یہ میرے اوپر حرام ہو جائے. کوئی اور اس کی نیت ہی نہیں ہے، نہ پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کسی وجہ سے کوئی نہیں ہے. نیت اس نے یہ کی ہے. تو لم یقع ظہار بہ، تو اس طرح سے ظہار واقعہ نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابٌ خِلَافُ، اگرچہ احتیاط مستحب اس کے برخلاف ہے کہ ظہار واقعہ ہو جائے گا لیکن وہ احتیاط مستحب ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر تو کسی کے تحریم کا قصد ہی نہ ہو، جیسے مومن بہت سارے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ ماں کہہ دیا، بہن کہہ دیا، ٹھیک ہے، یا بیوی نے بھائی کہہ دیا شوہر کو، تو اس سے کچھ بھی کہہ نہیں ہوتا، کوئی حرمت وغیرہ کچھ بھی نہیں آتی. اسی وجہ سے وہ اگلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حتیٰ کہ جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے ظہار ہو جاتا ہے لیکن ظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. لو شبہ بأحد المحارم النسبیہ، اور اگر وہ بیوی کو تشبیہ دیتا ہے ماں کے علاوہ، غیر الام، غیر الام یعنی ماں کے علاوہ دیگر جو محرم، محرم کون سے؟ نسبی محرم، رضائی اور جو مصاہرہ کی وجہ سے محرم بنتے ہیں، ساس وغیرہ، اس سے ہٹ کے نسبی محرم کا تشبیہ دیتا ہے ماں کے علاوہ، جیسے کل بنت، بیٹی کے ساتھ، اخت بہن کے ساتھ، اماں اور خالہ، اماں پھپھو اور خالہ کے ساتھ. فقال، اور یہ جملہ کہتا ہے کہ انت علیہ کظہار اختی، تو واقع ظہار بہی، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ظہار واقعہ ہو جائے گا. یعنی ظہار کے لیے محرم ہو تو ظہار کیا ہو جاتا ہے ماں کے علاوہ بھی. وفی الحاق المحرمات بالرضاء وبالمصاہرہ، کہ جو خواتین حرام ہوتی ہیں رضاعت کے سبب سے اور مصاہرہ کے سبب سے. ٹھیک ہے. مصاہرہ یعنی وہ ساس ہو گئی، کیا ان کو ملحق کیا جائے گا بالمحرمات نسبیہ، ان خواتین کے ساتھ کہ جو محرمات نسبی ہیں ان کو ملحق کیا جائے گا فی ذالک، اس ظہار میں. تو کہتے ہیں کہ اس الحاق کرنے میں کیا اشکال ہے؟ فلا یترک مراعاۃ مقتضی الاحتیاط فیہ، بس اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو ترک نہ کیا جائے. یعنی احتیاط واجب کے طور پر یہاں پر بھی کیا آئے گی؟ حرمت آ جائے گی. اگر اسے تشبیہ دیتا ہے اپنی ساس کے ساتھ کہ تم جو ہے وہ میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے میری ساس ہے، تمہاری جو کمر ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے میری کمر ساس کی کمر ہے. اچھا. ولو قال لہا، اگر وہ اسے یوں کہتا ہے کہ انت علیہ حرام، یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے لیے کیا حرام ہو، من غیر ان یشبہ ببعض محارم، لیکن وہ اسے بعض جو اپنے محارم ہیں ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتا، تو لم تحرم علیہ، تو یہ خاتون اس کے اوپر حرام بھی نہیں ہوگی. ولم یترتب علیہ اثر اثرا، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر مرتب بھی نہیں ہوگا. الظہار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، وہ ظہار کے جس کی وجہ سے بیوی حرام ہوتی ہے وہ والا ہوتا ہے کہ جو کس کی طرف سے ہو؟ مرد کی طرف سے ہو، مرد ظہار کرے. فلو قالت المرأة لزوجها، اگر عورت ظہار کرے، یعنی اگر خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہے کہ انت علیہ کظہر ابی و اخی، کہ تمہاری کمر جو ہے وہ میرے بھائی کی کمر کی طرح ہے، میرے والد کی کمر کی طرح ہے، تو لم یؤثر شیئا، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یعتبر فی الظہار، ظہار کے اندر معتبر ہے کہ وقوعہ بحضور عدلین، کہ یہ ظہار واقع ہو دو عادلوں کے سامنے، کہ یسمعان، کہ جو سن رہے ہوں، قول المظاہر، مظاہر ظہار کرنے والے قول کو سن رہے ہوں، جیسا کہ طلاق ہے. تو وہ اتفاقاً ایسا ہو سکتا ہے کہ دو عادل کھڑے تھے اور اس نے پیچھے سے آ کے کہہ دیا، ٹھیک ہے،
وگرنہ تو دو آدمیوں کو وہ کہے گا کہ میں نے زہار کرنا ہے، وہ کہیں گے زہار حرام کام ہے، ہم کیوں تمہارے ساتھ شریک ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ جائز نہیں ہے کسی کے ساتھ حرام کام میں کیا تعاون کرنا. تو یہ کیا ایسی ہوگا. شرط لگائی نکاح کے اندر کہ طلاق میرے اختیار میں ہے، میں اس کو اپنے، اور وہ مان جاتا ہے شروع میں، اور بعد میں یہ زہار کر سکتی ہے. خاتون زہار کرتی ہے. نکاح ہوا، اس نے کہا کہ مجھے حق ہے کہ میں، ہاں خاتون کی طرف زہار نہیں ہوگا. ہاں چاہے جو ہے وہ اس نے طلاق کی وکالت لے رکھی ہو یا کچھ بھی ہے، خاتون کی طرف سے زہار کا آپشن نہیں ہے، طلاق کا ہی آپشن ہوگا اس کا. تو اسی طرح کی طلاق میں ہم نے کیا کہا تھا کہ عادلوں کا سننا کیا کافی ہے، بس انہیں باقاعدہ بتانا یہ چیز کیا ضروری نہیں ہے. یعنی وہ ہم کلاس سے باہر نکلے تو ایک عراقی تھے، اس نے کہا میں نے طلاق پڑھنی ہے، تو میں نے کہا چلیں وہ برادر آ جائیں. تو جیسے وہ برادر آئے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، نے فوراً کہہ دیا کہ موکلتی فاطمہ طالق، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے چل پڑے. کہ کیا ہوا، اس نے کہا میں نے کہا سن لیا جو میں نے بس سن لیا، ٹھیک ہے ہوگی طلاق، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا جی، یعتبر فی المظاہر، مظاہر کے اندر بھی شرائط ہوتی ہیں، وہی شرائط طلاق والی ہیں کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے اختیار سے ایسا کرے، کسی نے مجبور نہ کی، اور قصد بھی ہو، یعنی قصد تو باقاعدہ کہ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ بیوی حرام ہو جائے. وہ عدم الغضب، اور یہاں پہ ایک اضافی شرط بھی ہے کہ غصہ نہیں ہونا چاہیے. کون سا غصہ؟ کہ جس سے اختیار ختم ہو جائے، قصد اور اختیار. اگر قصد اور اختیار ختم ہو جائے تو وہ تو قصد کے اندر داخل ہو گیا نا. تو یہاں پہ شیخان کیا فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ صَالِبًا لِلْقَصْدِ وَالْاخْتِيَارِ، اگرچہ غصہ ایسا نہ بھی ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کا قصد اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، یعنی اپنے ہوش و حواس میں ہو، پھر بھی کیا ہے غصے کا نہ ہونا کیا ہے یہاں پہ شرط ہے. وہ یعتبر فی المظاہر منہا، اور جس خاتون سے اظہار کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی یہ شرائط رہتی ہیں کہ خلو عن الحیض والنفاس، کہ وہ حیض اور نفاس سے خالی ہو، وکونھا فی طہر، اور وہ ایسی طہر میں ہو کہ لم یواقع فیہ، ہے کہ جس میں اس کے ساتھ جماع بھی نہ کیا ہوا ہو. اللہ تفصیل متقدم فی المطلقہ، یعنی یہاں پہ وہی تفصیل ہے جو مطلقہ کی تفصیل ہے، یعنی وہی شرائط ہیں جو مطلقہ خاتون کی شرائط تھیں. وَقَوْنُهَا مَدْخُولًا بِهَا، ایک اضافی شرط یہاں پہ رہے گی کہ وہ خاتون ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ اس نے جماع بھی کیا ہو. اگر جماع نہیں کیا، فقط نکاح ہوا ہے، تو اس کے ساتھ زہار بھی نہیں ہو سکتا. وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا زَوْجَةً دَائِمِيَّةً، کیا یہ شرط ہے یہاں پہ کہ وہ جو بیوی ہے وہ دائمی ہونی چاہیے، پس زہار جو ہے وہ متمتع بہا سے نہیں ہوگا. کہتے ہیں اس میں اشکال ہے، اور احتیاط کو ترک نہ کیا جائے، یعنی اگر متع والی بیوی سے بھی زہار کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. لا یقع الظہار اذا قصد به الاضرار بالزوجہ، زہار واقع نہیں ہوتا اگر اس کی نیت کیا ہو کہ بیوی کو کیا پہنچائے، اس طرح سے نقصان پہنچائے. نقصان یعنی نفسیاتی نقصان، یعنی بیوی پریشان ہو جائے گی کہ اس نے جو ہے وہ میرے اوپر کیا خود کو حرام کر دیا ہے. کما لا یقع فی یمین، اسی طریقے سے جو ہے وہ زہار واقع نہیں ہوتا قسم میں بھی، یعنی کان غرضہ زجر نفسہ عن فعل، کہ اس کا مقصد کیا ہو کہ اس نے خود کو روکنا ہو کسی کام سے. زجر نفسی عن فعل، کہ اس کی کیا مثال بنے گی، یعنی یوں کہتا ہے کہ ان کلمتک، کہ اگر میں نے تم سے بات کی، فانت علیہ کظہر امی، تو تم میرے اوپر کیا ہو، کظہر امی ہو، زہار کر دیا. او باعث نفسی لا فعل، یا اس کا مقصد کیا ہو اپنے آپ کو کسی کام کی طرف لے جانا ہو، یعنی اس نے کیا کہا کہ ان ترکت صلاۃ، اگر میں نے آج کے بعد نماز چھوڑی تو فانت علیہ کظہر امی. تو ان ساری چیزوں میں کیا نہیں ہوگا. یقع الظہار علی نحوین، زہار جو ہے وہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، مطلق بھی ہو سکتا ہے، معلق بھی ہو سکتا ہے. طلاق معلق نہیں ہو سکتی، زہار کیا معلق ہو سکتے ہیں. والاول، مطلق سے کیا مراد ہے کہ ما لم یکن منوطا بوجود شیء، کہ جو کسی چیز کے اوپر موقوف نہ ہو، بخلاف ثانی، معلق ایسا نہیں ہوگا. وجیسے ہو تعلیق والوطء، اور تعلیق خود جماع کے اوپر بھی کر سکتا ہے وہ، یعنی یوں کہے کہ انت علیہ کظہر امی ان قاربتک، کہ اگر میں نے تم سے جماع کر لیا تو تم کیا ہو جاؤ گی، میرے اوپر حرام ہو جاؤ گے، یہ والا جملہ ہے. کما جیسے ہو تعلیق والا غیر ہی، جماع کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پہ معلق کر سکتا ہے، حتی زمان، حتیٰ کہ کوئی ٹائم کے اوپر بھی کیا معلق کر سکتا ہے، یعنی انت علیہ کظہر امی ان جاء یوم الجمعہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. نام لا جیسے ہو تعلیق ہو علی الاتیان بفعل بقصد زجر نفسی عنہ ولا ترک فعل بقصد باعث یا نحوی کما مر آنفا، لیکن تعلیق جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اس کو معلق کرے علی الاتیان بفعل، کہ کسی فعل کے انجام دینے کے اوپر معلق کرے. اس نے کہا نا کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا، اور اس فعل کا مقصد کیا ہو
کہ بقصد زجر نفسی عنہ کہ اس نے خود کو روکنا ہو عنہ اسی فعل سے، او علی ترک فعل یا جو ہے وہ ترک فعل کے اوپر معلق نہ کرے، بقصد بعثھا نحوہ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس بیوی کو کیا لے جائے اس فعل کی طرف، اس کو ابارے اس فعل کی طرف، یا بقصد بعثہ نحوہ یا مقصد کیا ہو کہ خود کو جو ہے وہ اس فعل کی طرف لے جائے تاکہ خود کیا ہے وہ نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، کما مر آنفا جیسا کہ یہ ابھی ہم نے مسئلہ پیچھے بتایا نا کہ اگر میں نے نماز چھوڑی یا اگر میں نے تم سے بات کی تو یہ اپنے فعل کے اوپر معلق کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں خود کو اس فعل سے روکوں یا اس فعل کی طرف کیا خود کو لے جاؤں یوں کر کے، تو اس کے اوپر کیا تعلیق درست نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد اپنے آپ کو روکنا یا بیوی کو کسی فعل کے اوپر لے کر جانا یہ مقصد نہیں ہے، کوئی اور فعل ہے تعلیق ہے تو اس کے اوپر کیا معلق کر سکتا ہے۔ لو قید الظہار بمدت کشہر او سنۃ کان باطلا، اگر ظہار کو وہ مقید کرتا ہے کہ 6 مہینوں کے لیے تم سے میں ظہار کروں، اس سال کے لیے تو یہ کیا ہوگا باطل ہوگا، ظہار ہوگا ہی نہیں۔ اذا تحقق الظہار بشرائطہ، اگر ظہار اپنی تمام شرائط کے ساتھ متحقق ہو جاتا ہے، فإن کان مطلقا، تو اگر یہ مطلق ہوا تو حرم علی المظاہر وطء المظاہر منہا، تو مظاہر کے اوپر حرام ہو جاتا ہے مظاہر منہا جس سے ظہار کیا اس سے جماع کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ولا یحل له حتی یکفر، اور اس کے لیے جماع حلال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کفارہ نہ دے۔ فاذا کفر، جب یہ کفارہ دے گا تو حل له وطئها، تو اس کے لیے کیا ہے وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ ولا تلزمه کفارۃ اخرى بعد الوطء، ایک دفعہ اگر وطی کر لیا تو دوبارہ کفارہ دینا ہر دفعہ وطی پہ یہ واجب نہیں ہوتا۔ ولو وطئها قبل ان یکفر، اور اگر اس نے کفارہ سے پہلے وطی کر لی تو لازمتہ کفارتان، تو پھر اس کے اوپر 2 کفارے پڑتے ہیں۔ احداہما للوطء، پہلا تو کفارہ وہ وطی کی وجہ سے پڑا، اور اخرى دوسرا کون سا پڑا لارادۃ العود الیہ، کہ اس نے دوبارہ جو ہے وہ ارادہ کر لیا تھا وطی کرنے کا، تو اس وجہ سے بھی کیا کفارہ آ جائے گا۔ ولا تحرم علیہ، اور اس کے اوپر حرام نہیں ہوتا سائر الاستمتاعات قبل التکفیر، کفارہ ادا کرنے سے پہلے جو دیگر لذتیں ہیں جنسی وہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی بیوی سے پردہ وغیرہ واجب نہیں ہو جاتا، فقط جماع کے حرام ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا، لیکن اگر یہ ظہار معلق ہوا تو فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ بَعْدَ حصول المعلق علیہ، تو پھر تب وطی حرام ہوتی ہے کہ جب معلق علیہ حاصل ہو جائے۔ جمعہ کا دن آئے گا تو پھر کیا حرام ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ فَلَوْ عَلَّقَهُ عَلَىٰ نَفْسِ الْوَطْءِ، اور اگر اس نے خود نفس وط کے اوپر معلق کیا ہے تو لم یحرم الوطء المعلق علیہ، تو جس وطی کے اوپر اس نے معلق کیا وہ وطی کیا ہوگی حرام نہیں ہوگی۔ وَلَا تَجِبُ بِالْكَفَارَةِ، اور اس کے ذریعے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تتکرر الکفارۃ بتکرر الوطء قبل التکفیر، کفارہ ادا کرنے سے پہلے جتنی دفعہ جماع کرتا رہے گا کفارہ کیا ہوتا جائے گا ڈبل ہوتا جائے گا۔ کما انہا تتکرر، جیسے کفارہ زیادہ ہوتا جائے گا بتکرر الظہار، کہ جب یہ ظہار کا کیا ہے تکرار کرے گا، لیکن کب مع تعدد المجلس، ایک مجلس میں نہیں مختلف مجلس سے ہوگی۔ اس کے سامنے بھی کہہ دیا، 2 ادھر عادل گواہوں کے سامنے کوئی اور اسے مل گیا وہاں پر بھی کہہ دیا، تو کفارہ کیا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا۔ اما مع اجتہادی، لیکن اگر ایک ہی مجلس ہے اور 2 دفعہ کہہ دیا 3 دفعہ تو اس میں اشکال ہے، اور احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے، یعنی جتنی دفعہ کہے اتنی دفعہ کفارہ بھی ادا کرے احتیاط واجب کے طور پہ۔ کفارۃ الظہار عتق رقبۃ، ظہار کا کفارہ جو ہے وہ غلام کا آزاد کرنا ہے۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ، اگر غلام کو آزاد کرنے سے عاجز ہو، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں انسان عاجز ہے، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پڑتے ہیں۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ، اور اگر 2 مہینے کے روزوں سے عاجز آ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے اطعام 60 مسکینا، پھر اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ماہ رمضان کی طرح نہیں ہے کہ اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے نہ رکھے اور سیدھا کیا کھانا کھلا دے، نہیں، 2 مہینے کے روزے اسے رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر عاجز آ گیا، صحت اس کی خراب ہے، کوئی ایشو ہے، تو پھر وہ کس کی طرف جائے گا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف جائے گا۔ اذا عجز عن الامور الثلاثہ، اگر تینوں امور سے عاجز ہو گیا تو صام 18 یوما، تو پھر 18 روزے رکھنے پڑیں گے۔ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ، اور اگر اس 18 روزوں سے بھی عاجز ہو گیا تو لم یجزئہ الاستغفار واللہوۃ لزوما، تو احتیاط لازم کے طور پہ یہاں پہ استغفار کافی نہیں ہوگی، بلکہ 18 روزے اس کی گردن پہ کھڑے رہیں گے، باقی رہیں گے۔ تو یعنی اتنے بڑے کفارے ہیں تو پھر یہ کام کون کرے گا، یہ وہ بدبخت لوگ ہی کریں گے، وہ بھی حرام کام۔ اذا ظاہر من زوجتہ، اگر اس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا، ثم طلقها رجعیا، پھر اس نے کیا ہے اسے طلاق رجعی دے دی،
لم یحل لہ وطئها، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وطی کیا ہے وہ جائز ہو جائے. اس نے کہا ابھی میں نے طلاق دے دی ہے، طلاق میں رجوع جائز ہوتا ہے؟ نہیں، اگر زہار کیا ہوا ہے تو وطی جائز نہیں ہوگی. حتی یکفرہ، یہاں تک کہ وہ کیا ادا کرے، کفارہ کیا ادا نہ کرے. بخلاف ما، برخلاف اس کے کہ اذا تزوجہا بعد انقضاء عدتہا، کہ اگر عدت گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا، او کان طلاق بائنا، یا طلاق بائن تھی، وہ تزوجہ فی العدت، اور عدت کے دوران کیا ہے اس نے شادی کر لی، فإنہ یسقط حکم الزہار، تو یہاں پہ زہار کا حکم ساقط ہو جائے گا. تو یہ بہترین آپشن ہے ایک. ویجوز لہ وطئها بلا تکفیر، اور اس کے ساتھ کیا ہے جماع کرنا بغیر کس کے، کفارے کے جائز ہو جائے گا. وَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو فإن كان قبل الدخول، اگر تو یہ دخول سے پہلے ہوا ہے، او كانت المرأة يائسة أو صغيرة، اور خاتون کیا تھی، یائسہ یا صغیرہ تھی، او كان المرتد هو الرجل عن فطرة، یا مرتد وہ مرد ہے جو مرتد فطری ہو رہا ہے، ثم تاب المرتد، پھر کیا ہے وہ توبہ اس نے کر لی، وہ تزوجہ، اور اس کے ساتھ شادی کر لی، تو سقط حکم الزہار، تو یہاں پر بھی حکم الزہار کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. کیونکہ مرتد کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو اب دوبارہ اسلام لانے کے بعد کیا کرنی پڑتی ہے، نکاح کرنا پڑتا ہے. تو حکم الزہار ساقط ہو جائے گا، اور وجاز الوطء بلا تکفیر، اور یہاں پہ بغیر کفارے کے وطی جائز ہو جائے گی. اما لو کان الارتداد بعد الدخول، اور لیکن اگر مرتد وہ ہوا ہے جماع کرنے کے بعد، ایک دفعہ وطی کر لی اس نے، ولم تکن المرأة یائسة ولا صغیرہ، اور خاتون بھی یائسہ اور صغیرہ نہیں تھی، وکان المرتد هو الرجل عن ملة، اور مرد بھی کیا ہے وہ مرتد ملی ہے، او ہی المرأة، یا جو مرتد ہے مرتدہ وہ خاتون ہے، چاہے ملی ہو یا فطری ہو، مطلقاً یعنی چاہے ملی ہو یا فطری ہو، فحکم حکم طلاق رجی، تو اس کا حکم طلاق رجی کے ہے، یعنی پھر وہ جو ہے وہ عدت کیا ہے گزارنی پڑتی ہے نا. فإن تاب المرتد فی العدت، تو اگر عدت کے دوران مرتد نے توبہ کر لی، تو لم یجوز لہ ان یطأها، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ وطی کرے یہاں تک کہ کیا کفارہ دے. وإن انقضت عدتها، اور اگر اس کی عدت گزر گئی، ثم تزوجہا، پھر اس نے کیا عدت کے بعد اس سے شادی کر لی، تو جاز لہ وطئها من دون کفارۃ، طلاق رجی والا حکم ہے. تو پھر تو کیا بغیر کفارے کی شادی کیا نام ہے وطی جائز ہو جائے گی. وَلَوْ ظَهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ، اور اگر اس نے اپنی زوجہ سے زہار کیا، ثم مات احدهما، پھر ان میں سے کوئی ایک مر گیا، تو لم تثبت الکفارہ، پھر کیا کفارہ ثابت نہیں ہوگا. اذا صبرت المظاہر منها على ترک وطئها فلا اعتراض، اگر مظاہر منہ یعنی جس خاتون سے زہار ہوا ہے وہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے شوہر جماع نہ کرے، تو پھر تو کیا کوئی مشکل نہیں ہے. وَإِن لَمْ تَصْبِرْ، اگر وہ صبر نہیں کرتی، تو رفعت امر علی الحاکم شرعی، تو اپنے معاملہ حاکم شرعی کے پاس لے کر جائے گی. فَيُحْضِرُهُ، وہ اس کے شوہر کو حاضر کرے گا. وَيُخَيِّرُهُ بین الرجعۃ، اور اسے وہ اختیار دے گا کس بات کا، کہ بین الرجعۃ بعد تکفیر، کے کفارہ دینے کے بعد وہ رجوع کر لے، پلٹ ہے واپس. وبین طلاق، یا وہ اسے کیا دے دے، طلاق دے دے. فإن اختار احدهما، اگر اس نے دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیا تو ٹھیک. وإلا انذره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وگرنہ اسے 3 مہینے کے کیا ہے مہلت دے گا حین المرافعہ. فإن انقضت المدة، اور اگر مدت گزر جائے 3 مہینے کی، ولم یجتز احد الامرین، اور اس نے دونوں میں سے ایک کام کو پورا نہ کیا، تو حبسہ، تو اسے وہ جیل میں ڈال دے گا، جیل ہو جائے گی اسے. وضیق علیہ فی المطعم والمشرب، اور کھانے پینے میں اس میں تنگی کرے گا. حتی یختار احدہما، یہاں تک ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لے. ولا یجبرہ علی خصوص احدہما، ان دونوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کے اوپر اسے مجبور نہیں کرے گا. وَإِنِ امْتَنَعَ عَنْ كِلَيْهِمَا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ دونوں سے کیا ہو انکاری ہو، تو فطلق الحاکم شرعی، تو حاکم شرعی اس کی بیوی کو طلاق دے دے گا، اور یہ طلاق کیا ہو جائے گی، بائن واقع ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.